السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محمد شمع محفل بود، شب جائے کہ من بودم۔ الحمد للہ رب العالمین، خالق السماوات والارضین، والصلاة والسلام علی خاتم النبیین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین وصحبہ المہدیین وعلینا معہم اجمعین یا رب العالمین۔ اما بعد، یہ میرے ہاتھ میں ایک کتاب ہے۔ موضوع تو آج میرا کچھ اور تھا، لیکن ان کتب کی وجہ سے یہ ہے میلاد نور۔ اس کا مصنف ہے امام نور الدین علی بن احمد سمہودی رحمۃ اللہ علیہ، مورخ مدینہ، متوفی 911 ہجری، الموارد الحنیہ فی مولد خیر البریہ، اور اس کا ترجمہ کیا مفتی اعجاز احمد حفظ اللہ نے۔ امام سمہودی 54 کتابوں کے مصنف تھے، 67 سال ان کی عمر تھی، اور مدینہ منورہ میں مدفون ہوئے۔ یہ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اس نے کتاب لکھی ہے۔ اچھا، دوسری کتاب یہ امام بن حجر مکی شافعی قادری، شیخ الاسلام مفتی اعظم مکہ مکرمہ، یہ کتاب ان کی ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں اسکرین پہ۔ النعمۃ الکبریٰ للعالم فی مولد سید ولدا آدم صلی اللہ علیہ وسلم، اس کا ترجمہ بھی مفتی اعجاز احمد نے کیا ہے، متوفی 974 ہجری۔ اور یہ کتنے کتابوں کے مصنف ہیں؟ یہ 121 کتابوں کے مصنف ہے، 121 کتاب کے مصنف ہے۔ ذالک فضل اللہ یؤتی من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم، یہ اللہ کا فضل ہے جس پہ ہو جائے۔ اچھا، ابن حجر کے نام سے 2 ائمہ اور بھی معروف ہے۔ ایک امام احمد بن علی حجر عسقلانی شافعی ہے، جو فتح الباری شرح بخاری کے مصنف ہے۔ ایک شیخ ابن حجر مکی حتیمی ہے، لیکن ان دونوں پہ فقہ میں اس صاحب کا بہت برتری ہے۔ تو یہ دوسرا۔ یہ تیسری کتاب میرے ہاتھ میں ہے، میلاد النبی کے موضوع پر المورد الروی فی مولد النبی، اس کا ترجمہ کیا مفتی اعجاز احمد صاحب نے میلاد النبی کے نام سے۔ یہ تیسری کتاب۔ یہ امام علی بن سلطان المعروف ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ، المتوفی 1014۔ اچھا، یہ کتنے کتابوں کے مصنف ہے؟ 10۔ صاحبان علم جو علماء ہیں وہ بہتر جانتے ہیں کہ مرقات المفاتیح شرح مشکات المصابیح بہت مشکات کا مشہور شرح ہے، اور وہ ملا علی قاری کا رحمۃ اللہ علیہ کا ہے۔ دوسری اس کی جو مستند کتاب ہے اور مشہور، وہ شرح مسند امام اعظم ابی حنیفہ ہے۔ اور تیسری جو ذکر اذکار قرآن و سنت الحزب العظم والورد الافہم، اور چوتھی شرح شفا للقاضی غیاث کا۔ تو یہ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے میلاد النبی پر کتاب لکھی ہے۔ اب یہ چوتھی کتاب، بہت بڑے اسکالر ہیں لاہور کے، تو انہوں نے یہ کتاب لکھی ہے جناب ڈاکٹر محمد شہزاد قادری، مولانا محمد شہزاد قادری ترابی، جس نے عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم شریعت کے آئینے میں، یعنی میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر 23 میجر جو اعتراضات ہیں، تو علماء اسلام کی کتابوں سے اصل عکس کے ساتھ اس صاحب نے ان کا جواب دیا ہے۔ ڈسکرپشن میں میں اردو میں 30 کتابوں یا 28 تک، اور عربی کتابوں کا ٹک ٹاک یا انسٹاگرام پہ تو نہیں آ سکتا، میرے فیس بک پہ اور یوٹیوب پہ آپ جائیں، ڈسکرپشن میں دیکھیں، ریفرنس کے ساتھ میں مزید کتابیں ادھر مضمون ڈالوں گا، آپ لوگ مستفید ہو جائیں گے۔ اچھا، عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی میلاد النبی ہے کیا؟ میلاد النبی حضور علیہ السلام کی نور سے لے کر آخری وصال تک کے حالات کا بیان کرنا ہے۔ حضور علیہ السلام کی جوانی کیسے گزری، حضور علیہ السلام کا بچپن کیسے گزرا،
حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی امہات المومنین نکاح کیسے ہوئی، حضور علیہ السلام نے جنگیں کیسے لڑی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے نمازیں کیسے پڑھی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے معاملات کیا تھے، اپنوں کے ساتھ بیوی کے ساتھ کیا تھے، جوائی کے ساتھ داماد کے ساتھ کیا تھے، رشتہ داروں کے ساتھ کیا تھے، غیر مسلموں کے ساتھ کیا تھے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تلواروں کے نام، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جانوروں کے نام، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نیزوں کا نام، حضور علیہ السلام کی برچیوں کا نام، حضور علیہ السلام کی زرہوں کا نام، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی یعنی کمانڈرز کے نام، حضور علیہ السلام کی جنگی ٹوپیوں کا نام، حضور علیہ السلام کی کمانوں کا نام، ان تمام جو میں نے بیان کیے ہیں ان کا ذکر کرنا میلاد ہے۔ میلاد کی معنی خوشی۔ تو حضور علیہ السلام کی تشریف آوری پر کون ہے جو نہ خوش ہوگا؟ اس سے بڑی خوشی ہے ایک مومن مسلمان کو۔ تو یہ جو عربی مفتی اعظم اس وقت کے مکہ تھے اور امام سمہودی جیسے شخصیت تاریخ مدینہ کے مصنف اور وہاں پہ وہ مدفن ہوئے، ان جیسے بڑے اکابرین نے میلاد النبی کے جواز میں بکس لکھے ہیں اور ہماری نظر سے گزرے، ہمارے لائبریریوں کی زینت ہے۔ تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہر وہ اچھا عمل، اس کو بدعت نہیں کہنا چاہیے، تشدد نہیں کرنی چاہیے، پہلے سمجھے کہ میلاد النبی کیا ہے۔ اور میں ایک سوچ پہ کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک کسی نبی کا جانوروں کے یا ان کے جو بھی ایکٹیویٹیز تھے وہ محفوظ نہیں ہے۔ حضور علیہ السلام واحد برگزیدہ شخصیت ہے، محسن اعظم انسانیت ہے، اللہ کے اولین اور آخرین ہے، خاتم الانبیاء ہے، جد الحسن حسین علیہ السلام ہے، کہ حضور علیہ السلام کے زروں کے نام، حضور علیہ السلام کے اولاد کے نام، حضور علیہ السلام کی بیویوں کے نام، حضور علیہ السلام کے جانوروں کے نام یعنی بکرے کا نام، نیزوں کے نام، کمانوں کے نام، ٹوپیوں کے نام، ایک ایک اللہ نے محفوظ کیا ہے۔ یہ صاحب قرآن صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ قیامت تک رہے گا۔ اب قرآن دیکھیں نا، قرآن کا 23 سال کا شان نزول دے کے تو قرآن مکہ میں نازل ہو رہا ہے، مدینہ میں، جہاں حضور مکہ میں ہے قرآن مکی ہے، جہاں حضور مدینہ میں جاتے ہیں وہاں قرآن مدنی ہے۔ تو ان تمام چیزوں کا، خصلتوں کا، خصائل کا، معجزات کا ذکر کرنا میلاد ہے۔ یہ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے جو لکھی ہے معجزات النبی پہ، تو حضور علیہ السلام کے معجزات، تو یہ سارے معجزات ہیں نا جی۔ حضور علیہ السلام کے خلفائے راشدین کا ذکر کرنا، اولاد کا ذکر کرنا، دامادوں کا ذکر کرنا، بیٹیوں کا ذکر کرنا، تو یہ سارا میلاد ہے۔ تو یہ موضوع تو آج اچانک سے آیا، یہ کتابیں تحفے میں آئی ہیں، اللہ اس کو جزائے خیر دے دے، اور مزید میں نے ڈسکرپشن میں ڈالنے اور بکس تاکہ لوگ مستفید ہو جائے، اور جب بھی 12 ربیع الاول ہو یا ربیع الاول کی آمد ہو تو اس پہ وہ بڑھ چڑھ کے حصہ بھی لیں، اور نعت خوانی کی محفلیں بھی، قرآن خوانی کی محفلیں بھی، درود شریف کی محفلیں بھی سجائیں، اور شریعت کے مطابق، شریعت کے آئینے کے مطابق عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم منائیں۔ اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تو یہ صاحب نے بڑی خوبصورت کاوش کی ہے، اور حسن المقاصد فی عمل المولد یہ جلال الدین سیوطی کا حوالہ دیا ہے، اور یہ بہت بڑے علامہ ابن جوزی، امام کمال الدین العطفوی رحمۃ اللہ علیہ کا، بڑے بڑے محدثین کا اس نے ان کی کتابوں کے احوال پیج یہ سارے قلم بند کیے تاکہ کسی کو شک نہ ہو جائے۔ تو اس کی بڑی کاوش ہے۔ میں ایک فوٹو آپ لوگوں کو دکھاتا ہوں، یہ دیکھیں نا، اس نے 22 پیج۔ تو یہ کتابیں جب آپ مارکیٹ سے لیں گے، پڑھیں گے،
پھر آپ لوگوں کو سمجھ آ جائے گی۔ تو میری تو یہ کاوش ہے اصلاح نفس اصلاح معاشرہ کی نیت سے۔ میں فرقواریت کا قائل نہیں ہوں، اہل سنت الجماعت ہوں، سنی ہوں، حنفی ہوں، صوفی ہوں، قادری، چشتی، سہروردی، جو بھی ہوں، لیکن فرقواریت کا قائل نہیں ہوں۔ والسلام علی من اتبع الہدی۔